بلوچستان کے مختلف اضلاع میں صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہے۔ بالخصوص پنجگور شہر پر بلوچ آزادی پسندوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ سرکاری اور عسکری عمارتوں پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے۔ شدید فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ متعدد عمارتیں نظر آتش کر دی گئی ہیں۔ ڈرون بھی مار گرایا گیا اور متعدد ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہو گئے اور ضلع کی تمام ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ خاران میں آپریشن ایک گھر پر دستی بم حملہ، تربت میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ پنجگور کی صورتحال انتہائی نازک ہے۔ اس کے حوالے سے تمام تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن بلوچستان میں تقریباً 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا دعویٰ جس طریقے سے حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے، کیا وہ محض اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے؟ آپریشنز کے نام پر اربوں روپے کے اخراجات کیے گئے، لیکن سوال اب بھی کئی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اگر تکنیکی بنیادوں پر دیکھیں تو یہ سب آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اس حکومتی دعوے کا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ سیاسی سرگرمیوں میں شرکت کے شبے میں 4 افراد جبری گمشدگی کا شکار بنا دیے گئے۔ ڈاکٹر راشد علی، محمد حسین ایڈوکیٹ اور راہمہ بلوچ اور نعیمہ بلوچ کا تاحال پتہ نہیں چل سکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فرواز NB نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور کوشش کیا کریں کہ اس کو لائک بھی کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں اور بیل آئکن ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ اب میرے ولاگ سے متعلق نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اس وقت بلوچستان کی صورتحال انتہا سے زیادہ کشیدہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حکومت جن دعووں پر آئی تھی کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچائیں گے اور ہم پاکستان کی معیشت کو آسمان پر لے کر جائیں گے اور پھر معیشت اڑان بھرے گی اور پھر اڑان پاکستان جیسے بے وقوفی کے ڈرامے شروع کیے گئے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے ابتدائی 20 مہینوں کے دوران یہ شرمناک کارکردگی ہے، نہ صرف حکومت بلکہ ریاست کے لیے بھی، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حکومت، اس حکومت کو میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حکومت سمجھتا ہوں۔ یہ کسی صورت ایک منتخب آئینی حکومت نہیں ہے اور نہ ہی اس وقت پاکستان میں کوئی پارلیمانی سسٹم رائج ہے۔ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم چل رہا ہے اور اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 20 مہینوں کے دوران قرضوں میں 12,169 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے۔ جی ناظرین، پاکستان میں کہ اس ملک پر، اس قوم پر 12,169 ارب روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہے۔ وفاقی حکومت کے قرضوں میں یہ اضافہ مارچ 2024 سے لے کر اکتوبر 2025 کے دوران ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے دستاویزات کے مطابق مارچ 2024 سے اکتوبر 2025 کے 20 مہینوں کے دوران وفاقی حکومت کے مقامی قرضوں میں 11,300 ارب اور وفاقی حکومت کے بیرونی قرضوں میں تقریباً 869 ارب روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد دیکھا جائے تو وفاقی حکومت کا قرضہ جو ہے وہ اکتوبر 2025 تک بڑھ کر 76,979 ارب روپے ہوا، جبکہ فروری 2024 تک وفاقی حکومت کے قرضے 64,810 ارب روپے تھے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے دستاویزات کے مطابق فروری 2024 تک مرکزی حکومت کا مقامی قرضہ 42,675 ارب روپے تھا، جو اکتوبر 2025 تک بڑھ کر 53,975 ارب روپے ہوا ہے۔ اسی طرح فروری 2024 تک وفاقی حکومت کا بیرونی قرض تقریباً 22,134 ارب روپے تھا اور اکتوبر 2025 تک مرکزی حکومت کا بیرونی قرضہ 23,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ IMF جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گزشتہ 7 برسوں کے دوران کم سے کم 30 سے 35 ارب ڈالر تک پہنچنے والے جو تضادات ہیں
یہ تضادات کی نشاندہی کے بعد IMF نے ملک کے شماریاتی ڈیٹا کے معیار اور اس کی صداقت جانچنے کے لیے اصلاحات کی شرط عائد کر دی ہے۔ یہ جو ہمارے چیزیں ایکسپورٹ امپورٹ اور یہ وہ ہوتی رہی ہیں نا، ان میں کم و بیش 30 سے 35 ارب روپے کے اعداد و شمار کی ہیرا پھیری کی ہے حکومتوں نے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کہاں سے ترقی کر سکتا ہے۔ بات کریں اگر ہم بلوچستان کے حوالے سے تو اس وقت خاران میں آپریشن جاری ہے اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں خاران سے کہ وہاں پر کم و بیش 3 جو ہے وہ جنگجوؤں کو حراست میں لیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ خاران میں SHO جو ہے وہ کمانڈر جہانگیر سمیت BLA کے 3 دہشت گردوں کو جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور انہوں نے گرفتاری کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے تربیت افغانستان سے حاصل کی ہے۔ افغان سرزمین پر پناہ لینے والے دہشت گردوں کی وجہ سے یہ وزیر اعلیٰ چنتخب وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہا ہے کہ معصوم پاکستانیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اب اس حوالے سے تصدیق ہونا ابھی باقی ہے کہ کمانڈر جہانگیر سمیت BLA کے کتنے جنگجو جو ہے وہ حراست میں لیے گئے، لیکن اس کے بعد خاران میں ایک بھیانک صورتحال کریٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آج صبح سے پورے تربت میں موبائل کی تمام انٹرنیٹ سروس بند ہیں، وائی فائی ہنگامی طور پر بند کر دیے گئے، تاہم نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کی اچانک بندش کی وجہ سے فوری طور پر اس کی کیوں کی گئی ہے اس کے حوالے سے کچھ اطلاعات موصول نہیں ہو رہی۔ ہاں البتہ ڈاڈر میں امن و امان کی خراب ترین صورتحال سے تنگ ڈاڈر کی ہندو جو تاجر برادری ہے وہ 2 روز سے انہوں نے احتجاج شروع کر رکھا ہے، وہ احتجاج آج بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سچویشن کریٹ ہوئی ہے پنجگور کے علاقے تسب میں، وہاں پر CTD کے ایک اہلکار خلیل احمد کو اغوا کیا گیا اور اغوا کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول خلیل احمد ولد احمد کی لاش تسب کے علاقے چکل کلگ سے برآمد ہوئی، جو چند روز قبل لاپتہ ہو گئے تھے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد بار DPO پنجگور سے رجوع کیا، تاہم انہوں نے صرف جھوٹی تسلیاں دیں اور اغوا کاروں کی شناخت کے باوجود کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ مقتول کے لواحقین نے DPO آفس کے سامنے دھرنا دے کر انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ شرم کی بات ہے کہ یہ جو قصائی ہے بچرس آف بلوچستان CTD، جس کا کام بلوچ نوجوانوں کو مارنا ہے، بلوچستان میں نسل کشی کے عمل کو بڑھانا ہے، ان کی نظر میں اب اپنے جو وردی پہنے ہوئے بھائی ہیں وہ بھی ان کو دہشت گرد نظر آتے ہیں اور اپنوں کو ہی انصاف نہیں دے رہے۔ ایک اور خطرناک ترین انسیڈنٹ پیش آیا، واقعہ رونما ہوا ہے، وہ ہوا ہے خزدار کے علاقے وڈ میں۔ وہاں پر ایک گھر پر دستی بم حملے کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق ہوا ہے، جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق اتوار کی شب نامعلوم افراد نے ایک رہائشی کے گھر پر دستی بم پھینکا، جس کے نتیجے میں 8 سالہ بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق بچے کی شناخت شیر علی ولد امام دین بلوچ کے نام سے ہوئی ہے۔ گھر کو نشانہ بنایا گیا، وہاں 2 بھائی اپنے خاندانوں کے ہمراہ رہائش پذیر تھے۔ ان کے مطابق دونوں بھائیوں کا تعلق سندھ کے علاقے کشمور سے اور وڈ میں کھیتوں میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ تو جہاں تک میں اس انسیڈنٹ کو سمجھ سکا ہوں یا جہاں تک میرا عقل یا شعور سمجھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اٹیک ہے، یہ جو ڈیتھ اسکواڈ ہے، ریاستی ڈیتھ اسکواڈ، یہ اس کی کارروائی لگتا ہے۔ مقامی جو بھی ڈیتھ اسکواڈ ہوگا بھتے کا معاملہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ سندھ کے لوگ تھے تو ان کو تھریٹ کرنا بہت آسان تھا۔ تو اسی طرح اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بلوچستان کی انتہائی سنگین صورتحال سے متعلق آگاہ کروں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں جو چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں 78,000 ناظرین 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا، بلوچستان حکومت کے محکمہ داخلہ اور CTD نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب تک صوبے کے
مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ کارروائیوں میں 707 مسلح افراد ہلاک ہوئے، جبکہ مسلح تنظیموں کی کارروائیوں میں 202 فورسز اہلکار اور 280 شہری بھی ہلاک ہوئے۔ اب ذرا ہم اس کو تھوڑا سا آپریشن اس کا کرتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کارروائیوں میں 707 مسلح افراد ہلاک ہوئے ہیں، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کارروائیوں میں 202 فورسز کے اہلکار ہیں، 202 اور 280 شہری ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 482 جو ہے وہ شہری اس میں جان سے گئے اور 707 جو ہے وہ آزادی پسند یا جنگجو یا شدت پسند وہ اپنی زندگی کھو بیٹھے۔ تو اس میں 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، سوچنے کی بات ہے نا۔ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ 78,000 ناکام آپریشنز تھے۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے محکمہ داخلہ بلوچستان اور CTD حکام کے حوالے سے، جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے۔ لیکن حیرت کی بات اس میں اور بھی ہے کہ 78,000 آپریشنز کے نتیجہ کیا نکلا۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ 78,000 اپنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا مطلب کہ وہ کنفرمڈ آپریشن ہوتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو انٹیلیجنس کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ وہاں پر جو شدت پسند یا امن دشمن یا جو بھی آپ کہتے ہیں آپ کی زبان میں، وہ وہاں پر موجود ہیں، تو اس پر کارروائی کی جاتی ہے اور وہ کارروائی یقینی کامیاب ہوتی ہے۔ یہ کیسی کارروائیاں تھیں کہ 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے اور بلوچستان کے حالات جوں کے توں ہیں۔ اربوں روپے کے اخراجات دکھا کر وفاق سے پیسے لیے گئے اور بلوچستان کے حالات جوں کے توں ہیں۔ 707 افراد کے اب دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اعداد و شمار نہیں ہے اور اس سے خود CTD اور محکمہ داخلہ خود تضادات کا شکار ہے، اور تقریباً 482 افراد کی شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ہلاکت، یہ کون سی کامیابی ہے؟ 78,000 ایک آپریشن میں اگر ایک جو ہے وہ جنگجو بھی مارا ہوتا، ایک دہشت گرد بھی مارا ہوتا، تو 78,000 کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان میں امن و امان قائم ہو چکا ہوتا۔ اس وقت بلوچستان میں رات کو جو چنتخب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی ہے، وہ سڑکوں پر ڈانس کرتا پھر رہا ہوتا، لیکن وہ تو چھپتا پھر رہا ہے۔ بلوچستان کی اسمبلی کے کابینہ کے لوگ چھپتے پھر رہے، شرمندگی کے مارے کہ وہ اپنے ہی شہر کی صوبے کی سڑکوں پر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ کون سا آپریشن تھا؟ یہ تو گورکھ دھندا ہے اعداد و شمار کے نام پر۔ آپ کہیں پر گئے، 2 فائر کیے، چائے پی، واپس آ گئے اور اپنے 50,000 روپے کا یا 5 لاکھ روپے کا بل وصول کر لیا۔ یہ آپریشن تھا؟ یہ جھوٹ کا جو دھندا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلوچستان میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کی سراسر ناکامی ہے۔ آپ حراست میں لیے گئے یا جبری گمشدگی کا شکار بنائے گئے کسی بلوچ نوجوان کو مسخ کر کے اس کی سینے میں گولیاں اتار کے اور اس کو جلا کے اس کو سڑکوں کے کناروں پر تو پھینک سکتے ہیں، لیکن آپ پریکٹیکلی آپریشن کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ ایک اور سچویشن جو پیدا ہوئی کوئٹہ میں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا، تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ کوئٹہ سمیت تقریباً بلوچستان میں سیکشن 144 نافذ تھا۔ تو BYC کے جو قیادت تھی وہاں کے مقامی، انہوں نے سیکشن 144 کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک 4 دیواری کے احاطے کے اندر ایک آگاہی سیمینار منعقد کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں نہ کسی سڑک کی بندش ہوئی اور نہ ہی ریاستی امور میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود سیمینار میں شرکت کرنے کے شبے میں، صرف شبے میں، ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو گزشتہ شب سریاب تھانے طلب کیا گیا۔ طلب کیے جانے کے بعد انہیں جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ جب اگلی صبح ان افراد کی بازیابی کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تو متاثرین کو عدالت میں پیش کرنے کی بجائے جج کو مطلع کیا گیا کہ انہیں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں 3 MPO کے تحت حراست میں رکھا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں، یہ قانون ہے؟
یہ صورتحال اس بات کو واضح ثبوت ہے کہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بلوچستان میں تقریباً ایک مارشل لا نافذ ہو چکا ہے، جہاں آئین معطل ہے، انسانی حقوق معطل ہے، اور عدالتیں وہاں پر جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کر رہی ہیں، اور ایڈمنسٹریشن مکمل طور پر وہاں کے مقامی ڈی ایم ایل اے اور ان کے کنٹرول میں چلی گئی ہیں۔ سول ایڈمنسٹریشن وہاں پر مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ 4 افراد کو آپ نے اٹھا لیا اور اس کے بعد آپ نے ان کو پھر 3 MPO میں دکھا کے آپ نے فار 90 days آپ نے اس کو رکھ دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل بھی ہم نے بات کی تھی، ایک بہت اہم ڈاکٹر تھے جن کے میں نے بات کی تھی کہ وہ ابھی تک ان کی بازیابی نہیں ہو سکی ہے۔ یہ بہت تشویش کی بات ہے کہ ڈاکٹر راشد علی یورولوجسٹ ہے، یورولوجسٹ، وہ بھی SIUT سندھ انسٹیٹیوٹ فار یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے، تو اس کو ابھی تک جو ہے وہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عمان سے جس کو حراست میں لے کر ڈاکٹر ایڈوکیٹ محمد حسین کو پاکستان لایا گیا، اس کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی جو خواتین جبری گمشدگی کا نشانہ بنائی گئی ہیں، ان خواتین کا بھی ابھی تک کوئی جو ہے وہ اتا پتہ نہیں معلوم چل رہا کہ وہ کہاں ہیں، اور نہ ہی اس حوالے سے عدلیہ کوئی رول ادا کرتی ہے، نہ ہی عدالتیں سامنے آتی ہیں کہ بھائی آپ ان بلوچ بچوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ تو بناتے ہو لیکن کہاں کرتے ہو۔ سپریم کورٹ میکنزم بنانے کی تو بات کرتی ہے، لیکن آج تک سپریم کورٹ نے پریکٹیکلی کیا کیا ہے؟ جب ان کے پاس 184(3) کے اختیارات تھے تو اس وقت بلوچستان کے حوالے سے کتنے انہوں نے از خود نوٹس لیے، کتنا سو موٹو لیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت جو بلوچ طلباء کے بچوں کی جبری گمشدگیوں کے کیسز زیر سماعت ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا رویہ، ججز کا بیہیویئر، ان کا کنڈکٹ اور ان کے عدالتوں کیسز کی سماعت شرم کی بات ہے کہ بلوچوں کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی تیسرے درجے کے شہری ہیں۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان پر لاگو ہی نہیں ہوتا۔ 15 لوگوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ ایک ہی خاندان کے 9 افراد، کمبرانی خاندان کے 9 افراد کو اٹھا لیا گیا نا، آج تک کوئی پتہ نہیں ہے، نہ ہی کسی عدالت میں پیش کیے گئے، نہ ان کا کوئی ریمانڈ لیا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو اسی طرح جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس وقت خطرناک ترین صورتحال وہ ہے پنجگور کے میں، اور پنجگور میں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جنگجوؤں نے پنجگور کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ مرکزی بازار چتکان میں فائرنگ اور دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جہاں مسلح افراد کی کارروائی کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 2 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، اور دیگر پولیس اہلکار شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ریاستی سوشل میڈیا ہے ان کا کہنا ہے کہ BLA کے دہشت گرد بینک لوٹنے آئے تھے اور ان پر جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے ری ایکٹ کیا ہے، اس کے نتیجے میں سب کچھ ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق کم سے کم 100 سے 150 سرمچار بیک وقت مختلف راستوں سے پنجگور میں داخل ہوئے ہیں۔ فائرنگ کے بعد زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ چتکان کے مختلف علاقوں میں مسلح افراد کی بڑی تعداد نے کارروائیوں کرتے ہوئے متعدد سرکاری مقامات کو نشانہ بنایا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے ایک بینک کو آگ لگا دی، جبکہ پولیس تھانے اور دیگر سرکاری دفاتر پر بھی فائرنگ اور حملے کیے۔ پنجگور کے مصروف ترین علاقے بسم اللہ چوک پر میزان و حبیب بینک کو بھی مسلح افراد نے ان کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چند سرکاری عمارتوں پر ریاستی یعنی سیکیورٹی فورسز کے عمارتوں پر بھی قبضہ کیا گیا، تاہم ان اطلاعات کی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اطلاعات کے مطابق موبائل فون اور دیگر مواصلاتی جو سسٹم ہے وہ مکمل طور پر وہاں بند ہو چکا ہے۔
تو ایسی صورتحال میں وہاں سے انفارمیشن کلیکٹ نہیں ہو پا رہی. لیکن جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 2 سے 3 جو ہے وہ پولیس اہلکار اس میں مارے جا چکے ہیں اور مختلف حصوں میں فائرنگ جاری ہے اور لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں. یہ سچویشن ویسی کریٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے جیسی زہری میں ہوئی تھی. اور اب اگر سیکیورٹی فورسز پنجگور کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، تو پھر یہ جنگ نہ جانے کتنے دن چلے گی. اور جس طرح میں نے آپ کو خاران کا بتایا، وہاں پر ایک الگ سے جنگ چل رہی ہے، تربت میں الگ سے جنگ چل رہی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس وقت بلوچستان ایک جنگ کی آگ میں جل رہا ہے. جی ناظرین، بلوچستان جنگ کی آگ میں جل رہا ہے اور سرفراز بگٹی وہاں پر پہاڑیوں کے دامن میں سیکیورٹی کے حصار میں بیٹھا مرلی بجا رہا ہے. میں بانسری تو نہیں بجاؤں گا کیونکہ ایسے بدذوق انسان سے ایسی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. حال پتہ وہ مرلی ضرور بجا سکتا ہے اور وہ مرلی بجا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے. بلوچستان میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. بلوچستان میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. بلوچستان میں ہر طرف ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے. لیکن یہاں پر ہمارے ہاں منصب پر قبضہ کرنا ہے، عہدوں پر قبضہ کرنا ہے، اخراجات بڑھانے ہیں. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے چند مہینوں میں انہوں نے اس ملک کو قرض کی دلدل میں جس طرح دھکیلا ہے. قرض لے تو رہے ہو لیکن یہ سوچتے ہو کہ ادا کیسے کریں گے. اس کے لیے آپ کی نظر ہوتی ہے ریکارڈنگ پر، اس کے لیے آپ کی نظر ہوتی ہے وزیرستان کے معدنیات پر، سندھ کے معدنیات پر. یہ بیٹھے ہیں نا، خود ہی اتاریں گے. اور میں آپ کو آج کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں، سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں کہ ان قریب پاکستان ایک ایسی دلدل میں دھسے گا معاشی طور پر کہ اس میں پھر یہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس نے 100 سے زیادہ بزنسز کھڑے کر رکھے ہیں، اس میں سے بھی جو شیئر ہے پراپر وہ پاکستان کو نہیں ادا کرتی. یہ ملٹری بھاگ کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ جی ایشو ہمارا نہیں ہے، یہ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایشو ہے. اب پولیٹیشنز خود پاکستان کی معیشت کو سنبھالیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.